اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے سورہ کہف کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 کو ڈسکس کروں گی، اور یہ بہت خوبصورت طریقے سے محترم خرم مراد صاحب نے اپنے ایک پمفلٹ دور فتن میں راہ عمل میں بہت خوبصورت طریقے سے اسے بیان کیا ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کا گہرا تعلق فتنہ دجال سے ہے۔ مستند احادیث سے ثابت ہے کہ جو شخص جمعے کے روز سورہ کہف پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بعض میں شروع کی 10 آیات کی تلاوت اور بعض میں آخری 10 آیات کی تلاوت کا ذکر ہے۔ دجال کے موضوع پر بہت سی مستند احادیث ہیں۔ ان احادیث سے جو باتیں نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں ان میں 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ کفر اور خدا سے انکار کا علانیہ علمبردار ہوگا، اسی کی طرف دعوت دے گا اور خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا۔ دوسری بات جو ان حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کو فطرت اور قدرت کی طاقتوں پر بے پناہ قابو حاصل ہوگا۔ اور تیسری بات جو مختلف انداز میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ اس کا اثر بہت حیرت انگیز طور پر نفوذ کرے گا۔ اس کو حدیث کے میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا کہ آدمی صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت ایمان کی راہ پر چلنا بڑا دشوار اور کفر کی راہ پر چلنا بڑا آسان ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی، جس نے اس کا ساتھ دیا اس کی زندگی جنت کی زندگی ہوگی، اور جس نے اس کا ساتھ نہ دیا اس کی زندگی جہنم کی زندگی ہوگی۔ یہ ان خصوصیات کا خلاصہ ہے۔ ان حدیث کو دیکھ کر بعض لوگ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ دجال کسی شخص کا نام نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کا نام ہے، اور ایک تہذیب اپنی خصوصیات کے لحاظ سے ان خصوصیات کی حامل ہے جن کا ذکر ان حدیث میں کیا گیا ہے۔ لیکن ہم ضرور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ضرور کریں کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنے کا بہت زیادہ تجھ سے پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور یہ ساری چیزیں یعنی ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، مگر ایک چیز جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنوں کے وقت میں اس قرآن کریم کو بہت مضبوطی کے ساتھ تم لوگوں نے تھامنا ہے، اور اسی لحاظ سے اگر ہم سورہ کہف کا مطالعہ کریں تو شروع سے لے کر آخر تک اس کی ہر آیت کو ہم اپنے دور میں ہدایت کا ایک خاص نور برساتے ہوئے یعنی ہمیں وہ نظر آئے گی۔ خرم مراد صاحب نے پھر اس کی یہ 3 آیات منتخب کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آیات ہیں 27، 28 اور 29، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ یہ سورہ کہف کی 27، 28 اور 29 آیات ہیں، اور اللہ فرماتا ہے اور تلاوت کرو اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ اس اللہ کے کلمات کو بدلنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور تم ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ پاؤ گے۔ اس کے علاوہ اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت کو پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفرید پر مبنی ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ان سارے آیات اور ان سب کا مفہوم اگر ہم 3 الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ ہے قرآن، اخوت اور دعوت۔ اس حصے کے اندر یہ 3 اصول بیان ہوئے ہیں جس نے ان تینوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، یعنی اللہ کی کتاب، مومن بندوں کے ساتھ اخوت کا تعلق اور حق کی دعوت کا کام۔ یہ دراصل وہ نسخہ ہے جو آدمی کو ہر دور میں ان فتنوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے جو دجال کی طرح اس کے ایمان کے پیچھے پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب 3 جو چیزیں ہیں وہ ہے کہ قرآن سے تعلق،
پہلا اصول جو ہے وہ ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ، یعنی تلاوت کرو اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تلاوت کرو اس چیز کی، یعنی قرآن کریم مراد ہے جو ہمارے گھروں میں بھی ہے، جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تلاوت کے معنی صرف پڑھنے کے نہیں ہے، اس کے لیے عربی میں قرأت کا لفظ آیا ہے۔ تلاوت کا لفظ اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتا ہے۔ عربی زبان میں دراصل یہ لفظ ایک چیز کے پیچھے دوسری چیز کے چلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ قرأت میں الفاظ ایک کے بعد دوسرے الفاظ ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے تلاوت کا لفظ پڑھنے کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگا۔ لیکن قرآن مجید میں مختلف جگہ پر تلاوت کا جو لفظ آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان سے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنے اندر جذب کرنا، اس کی اشاعت کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ سارے مفہوم اس کے اندر شامل ہیں۔ گویا ہماری شخصیت، ہمارے ذہن، ہمارے قلب، ہماری روح اور ہمارے عمل کا ایک مضبوط رشتہ اور تعلق اس کتاب کے ساتھ ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے، اس لیے کہ تاریکی کتنی گہری کیوں نہ ہو، روشنی کا یہ سرچشمہ ہمیشہ موجود رہے گا اور اسی طرح رہے گا جیسا کہ آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ اس کتاب کے ساتھ دل و دماغ اور ذہن کا رشتہ مضبوط باندھے بغیر ہم میں سے کوئی اس کا خواب نہیں دے سکتا، نہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی تربیت کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے یا دعوت دین کا کام کر سکتا ہے۔ کوئی کام نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے اپنے سامعین کو بدلا، ان کے دل و دماغ کو بدلا، ان کی زندگی کو بدلا، ان کے مقاصد اور عزائم کو بدلا، زندگی کا دھارا پلٹ دیا اور بالآخر ان کو دنیا میں قائد اور امام بنا دیا۔ اس کتاب نے ان کا ایمان مضبوط کیا اور اسے ان کے دل کے اندر اتارا اور ان کے باہمی رشتوں کو مضبوط کیا، ان کے اندر اطاعت اور وفاداری کی صفات پیدا کی اور ان کو ایک مضبوط گروہ بنا کر کھڑا کر دیا۔ آج بھی اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے تو وہ صرف یہی کتاب ہے۔ باہر کی دنیا خواہ کتنا ہی ہم کو گھیرے میں لیے ہوئے، اگر اس کتاب کے ساتھ ہمارا اپنا تلاوت کا تعلق مضبوط ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ تاریکی روشنی میں بدل نہ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کہا کہ یہ سارے خزانوں سے بہتر خزانہ ہے۔ اس کتاب کی بڑی خصوصیات اس کتاب کے اندر ہی بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ بات بڑی ضروری ہے کہ جب تک آدمی اپنے آپ کو اس کے سپرد نہ کر دے، اس کے اوپر ایمان نہ لائے، اپنے آپ کو اس کے آگے ڈال نہ دے اور اس کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق قائم نہ کرے، اس وقت تک یہ کتاب اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ یہ قرآن کا اپنا خود بیان ہے کہ جب ان کا یعنی وہ پڑھا کرتے تھے تو ان کو اپنا ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا تھا، ان کا دل پگھل جاتا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، کھال نرم پڑ جاتی تھی اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج بھی یہ کیفیات یعنی ہم پر طاری ہو سکتی ہیں کہ جب ہر طرف سے باطل کی یورش ہو، باطل فتنے، باطل فلسفے، باطل نظریات اور باطل خیالات آدمی پر ہجوم کیے ہوئے ہوں اور مختلف ذرائع سے آدمی کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہوں، ایسے میں ایک ہی آغوش پناہ ہے اور وہ ہے قرآن۔ جس طرح بچہ ماں کی گود میں جا کر سر ڈال دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب وہ ہر خطرے سے محفوظ ہے، اسی طرح اگر آدمی اپنی شخصیت، اپنے دل، اپنی روح کو قرآن کی آغوش میں لا کر ڈال دے تو پھر وہ ان سب دشمنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے جو چاروں طرف سے اس کے ایمان اور دل پر حملہ آور ہو رہی ہوں۔ یہاں ایک اور بات خاص طور پر کہی کی گئی ہے کہ لا مبدل لکلمات، اس اللہ کے کلمات کو بدلنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی اہمیت ہر زمانے میں قرآن کے پڑھنے والوں نے محسوس کی ہوگی، اس لیے کہ آج ہم 21ویں صدی میں اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے جب ہم اپنی عقل اور اپنے علم کے مطابق اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر بڑا حیرت انگیز نقشہ نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو قرار نہیں ہے، نہ آدمی کے خیالات کو قرار ہے، نہ نظریات اور فلسفوں کو، ہر چیز بدل رہی ہے۔ سائنس بھی بار بار اپنی چیزوں کو ریویو کرتی ہے، کبھی ایک بات کہتی ہے، کبھی دوسری بات کہتی ہے، لیکن قرآن اسی طرح سے ہے اور بالکل اسی طرح سے ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو بدلنے والی کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ زمانے کے اثر یا کسی تحقیق اور انکشاف سے اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔
پھر یہ وہ قیمتی ہدایات ہیں جن کو ہمیں پلے باندھ کر اپنی زندگی میں سے کچھ وقت لازماً اس کتاب سے وابستہ رکھنا چاہیے اور اس کو دل و دماغ کے اندر اتارنا چاہیے. پھر نہ اہل اللہ کی صحبت، دوسری جو بات ان آیات میں کہی گئی ہے کہ باندھ لو اپنے آپ کو جو ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور جو طالب ہیں اس کے چہرے کی. یہاں صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور صبر کے معنی عربی زبان میں بنیادی طور پر باندھنے اور تھامنے کے ہیں کہ اپنا تعلق انہی لوگوں کو یعنی ڈھونڈ کے انہی کے ساتھ قائم کرو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. رب کے ساتھ تعلق کے لیے قرآن نے دو لفظ استعمال کیے، ایک یعبدون کے عبادت اور بندگی اور دوسرا لفظ ہے یدعون کے پکارنے اور بلانے. تو عبادت اور دعا جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی ہم مانی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑا اس کا گہرا تعلق ہے. عبادت تو یہ کہ آدمی اپنی پوری شخصیت کے ساتھ شیفتگی اور والہانہ پن کے ساتھ اس شخصیت کی پرستش کرے جس کو اپنا رب مانتا ہے، اور دعا بھی پھر وہ اسی سے کرے کہ جو یعنی عبادت اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے حدیث میں کہ دعا عبادت کا مغز ہے. یہ فی الواقع اللہ کو پکارنا ہے. دعا کے لفظ کے اندر کیا ایسی بات یا تعبیر مضمر ہے جس کی وجہ سے قرآن نے اس کو عبادت کا مغز قرار دیا؟ یہ پہلو غور طلب ہے. قرآن و حدیث میں عبادت کے ساتھ استعانت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. لہٰذا عبادت کے تقاضوں میں ایک اہم تقاضا یہ کہ اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ مدد مانگنے کا اور پکارنے کا تعلق قائم ہو. اس دور میں جب انسان اپنی سرکشی، خودسری اور قوت کے باعث اپنی طاقت سائنس اور ٹیکنالوجی پر ناز ہے، ایسے میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ رشتہ قائم کرو جو کہ اپنے رب کو پکارتے اور اس کی طرف بلاتے ہیں. اور آج کل کے یہ کورونا کے زمانے میں ہمیں اب بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ بالکل جو دہریے تھے، جو ایتھیسٹ تھے، ان کو بھی اور لوگ اب جاتے ہیں کہ کوئی اللہ والے لوگ ملیں کہ ان سے کہیں کہ جی اپنے رب کو پکارو کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو اور اپنی بندگی اور اپنے فقر، اپنی فقیری اور اپنی بے کسی اور بے بسی کا احساس یعنی پکارو، اس کے ان احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو، اس رب کو جو قادر بھی ہے، علیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، سمیع و بصیر بھی ہے. یعنی صبح و شام اس کے یعنی اپنے رب کو جو لوگ پکارتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی یعنی شامل ہو جاؤ. یہاں یعنی اللہ سے ہر چیز مانگنی چاہیے. جوتے کا تسمہ بھی اگر چاہیے تو اللہ سے مانگے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کی خوشنودی کی طلبگار رہو، اللہ کی رضا، اللہ کی نگاہ رحمت، اللہ کی خوشنودی، اور مسلسل اسی کے اوپر نگاہ جمی رہے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ صبر کا مفہوم بھی اس میں بیان کیا کہ قرآن نے ان آیات میں تعلق کے لیے جو لفظ استعمال کیے وہ صبر ہے کہ تم نے نا بڑا اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے اور ادھر بھی بس ایک انسان کا ہاتھ تھام لینا ہے اور اپنی رب کی راستے کی اور اپنے رب کی رضا کے راستے کی تلاش پر تم نے چل پڑنا ہے اور اپنا تعلق اخلاص کے ساتھ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ باندھنا ہے اور ہرگز ان سے نگاہ نہیں پھیرنی. تم تو دنیا کی عزت اور دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے ان اللہ والے لوگوں کو چھوڑ کر تو دنیاوی طور پر جو بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں یا طاقتور ہوتے ہیں ان کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہو، لیکن ان کے ساتھ نہ اپنے آپ کو باندھو. اللہ فرماتے کہ دنیا کی زینت اور دنیا کی جو رونق ہے وہ اس کی تلاش میں انسان سارا دن مارا پھرتا ہے. تو ایسے نہ کرو بلکہ اللہ کے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو اور خدا سے غافل لوگوں سے قطع تعلق کر دو. اخوت کے اصول کے تحت دوسری ہدایت ان آیات میں یہ دی گئی کہ کن لوگوں سے قطع تعلق کیا جائے، کس قسم کے لوگ ہیں جن کا کہنا نہ مانو، جن کے پیچھے نہ چلو، جن کے ساتھ تعلق قائم نہ کرو، جن کو رشک بھری نگاہوں سے نہ دیکھو کہ ہم ان جیسے ہو جائیں. ان کی نہ اللہ نے 3 صفات بیان کی ہے. کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی اور جس کا طریق افراط و تفرید پر مبنی ہے
تو اپنے آپ کو ایک دفعہ کہا کہ وصبر، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ باندھ لو جو اللہ والے ہیں، اور پھر دوسرا لفظ کا ولا تطیع، اور ان کی اطاعت نہ کرو، یعنی ہمیں کوئی بھی کہہ دے کہ یہ کام کر دو وہ کام کر دو تو نہ کسی سے ڈرو اور نہ کسی کے لالچ میں آؤ۔ تو یہ قرآن دل کے لفظ کو صرف گوشت کے لوتھڑے کے معنوں میں نہیں استعمال کرتا، بلکہ اس دل کو اس مفہوم میں استعمال کرتا ہے جو انسان کی شخصیت کا مرکز ہے، جہاں اس کے ارادے، اس کی خواہشات، تمنائیں، آرزویں اور عزائم پرورش پاتے ہیں، یا وہ محرکات پائے جاتے ہیں جن کے تحت وہ عمل کرتا ہے اور زندگی بسر کرتا ہے۔ جو قلب خدا کی یاد سے غافل ہوتا ہے اس میں کہیں اللہ کے وجود کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے یعنی غافل دلوں کی پیروی بھی نہیں کرنی اور ان کے پیچھے بھی نہیں چلنا۔ پھر ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ دعوت اللہ کا کام کرنا ہے۔ انسان کو درپیش بہت سے فتنے جو اندر اور باہر سے اس کے ایمان اور اس کے عمل کو غارت اور برباد کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے اس قرآنی نسخے میں تیسرا اصول یہ بیان کیا گیا کہ حق کی طرف دعوت دی جائے اور دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیا جائے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ حق تو وہی ہو سکتا ہے جو رب نے دیا ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ اس حق کو پیش کرو اور لوگوں سے کہہ دو کہ حق کو تسلیم کریں۔ پھر اس بات کی پرواہ مت کرو کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، یہ کام تو کرنا ہی ہے، خواہ لوگ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ ماننا نہ ماننا ہر آدمی کا اپنا کام ہے، اس لیے اللہ نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے کہ وہ جو جی چاہے کرے۔ دنیا میں یہی انسان کا امتحان ہے، چنانچہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ مانتے یا نہیں مانتے اپنا کام کرتے چلے جائیے۔ لوگوں کا قبول یا رد کرنا ان کی اپنی کامیابی یا ناکامی، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اس طرح سے مایوسی کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے اور اس کے رضا کی حصول کے لیے ایک نیا ولولہ اور جذبہ ملتا ہے جو اطمینان اور سکینت کا باعث ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات ہمارے لیے بڑی قیمتی سبق رکھتی ہیں۔ آج مغربی تہذیب کی الغار بھی اور ہر طرف دنیا کی پرستش بھی، گھروں میں بھی ہمارا ٹی وی دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں، اب یہ جو ہاتھ میں موبائل ہے اس میں ہی ساری دنیا کی خرافات اور ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہیں۔ گھر بھی محفوظ نہیں، گھروں میں ایمان بھی محفوظ نہیں۔ ان حالات میں وہ کون سا طریقہ ہے جن سے ایمان محفوظ ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم اللہ کے راستے پر قائم رہ سکتے ہیں اور چل سکتے ہیں؟ ان آیات میں اسی مسئلے کا حل پیش کیا گیا ہے۔ اس نسخے شفا کے یہ 3 اجزاء ہیں کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت، اچھے لوگوں کی صحبت، برے لوگوں سے دوری، اور اللہ نے جو پیغام دیے اسے دوسروں تک پہنچانا، تو ایمان ہمارا بچ سکتا ہے۔ فتنے کے زمانے میں، دنیا پرستی کے زمانے میں یہ 3 اجزاء ایسے ہیں جو ہمیں ایمان کے راستے پر قائم رکھ سکتے ہیں۔ اگر آدمی شروع سے آخر تک پوری سورہ کہف پڑھ لے، اصحاب کہف کے واقعے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ذوالقرنین کے واقعے تک، ہر ایک میں وہ اشارے موجود ہیں جن کو اگر آدمی پڑھ کر ان پر عمل پیرا ہو جائے تو آج کے دور کے بہت سارے فتنوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دجال کے فتنوں سے ہمیں بچا لے، اور آج کل کا جو یہ وائرس ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بھی اپنی امان میں رکھے اور اس قرآن کریم کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔